بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامی قلعہ کے معزز خواتین اور حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آب زمزم کے بارے میں بات کریں گے۔ آب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی پانی ہے، جبکہ زم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ٹھہر جا، رک جا۔ مکہ معظمہ کی مسجد الحرام سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مشرق میں حجر اسود کی سیدھ میں ایک کنواں واقع ہے جس کے پانی کو آب زمزم کہتے ہیں۔ کنواں کعبہ شریف سے بھی قدیم ہے اور اس کی گہرائی کے بارے میں قیاس تھا کہ وہ 140 فٹ ہے، لیکن حالیہ پیمائش پر یہ 207 فٹ گہرا پایا گیا۔ مسلمانوں کے نزدیک اس کا پانی متبرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھڑے ہو کر پیا اور ایک خصوصی دعا فرمائی: اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایک ایسے علم کا جو فائدہ دینے والا ہو، اور ایسے رزق کا جو مجھے کھلے دل سے عطا کیا جائے، اور مجھے تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ آج کل جہاں مکہ مکرمہ کا متبرک شہر آباد ہے، وہاں ریت اور سڑی ہوئی پہاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ دور دور تک کسی جاندار کا گمان تک نہ تھا۔ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ان کے نامولود حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ مکے کے بے آب و گیاں وادی میں چھوڑ آئے۔ جب یہ قافلہ منزل مقصود پر پہنچا تو اس صابر و شاکر خاتون نے صرف ایک بات مزاجی خدا سے پوچھی: کیا ہمارا یہاں آنا اور رہنا اللہ کے حکم کی تکمیل ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشبات میں جواب دیا تو وہ مطمئن ہو گئی کہ اب ان کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جو ان کو وہاں لایا ہے وہی ان کی خیر گیری بھی کرے گا۔ ماں اپنے ننھے شیر خوار کو لیے ایک پہاڑی کی اوڑ میں بیٹھ گئی۔ سورج بلند ہوتا گیا، دھوپ تیزی سے بڑھنے لگی، زمین تپی، ہوا جلی، گرم لو کے بھمکے اٹھنے لگے، پانی کی چھاگل خشک ہونے لگی اور آہستہ آہستہ سوکھ گئی۔ ماں اور بچے کے ہونٹ سوکھے، پھر زبان خشک ہوئی۔ ماں گھبرائی، ننھا سسکنے لگا۔ ماں کے ہوش اڑ گئے، اپنی پیاس بھول گئی۔ بچے کی حالت دیکھ کر تڑپی، ادھر ادھر دیکھا، ریت کے ذروں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اوپر دیکھا، آسمان کو دور پایا، نیچے دیکھا، زمین کو تندور پایا۔ ان حالات میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بے ساختہ ہو کر پکارا: اے خدا، پانی پانی، ایک گھونٹ، ایک قطرہ میرے لیے نہیں، میرے بچے کے لیے، شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا، اس جنگل میں، اس بیابان میں، اس ریگستان میں آگ گلستان بنانے والے، اس آگ کے دریا میں پانی کا چشمہ بہا، میرے ننھے کو پانی کا ایک قطرہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، اس ننھی جان پر کرم فرما۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پریشانی کے عالم میں کبھی صفا کی پہاڑی پر جا کر دیکھتی اور کبھی مروا سے کہ شاید کہیں پانی یا آنے والا کوئی شخص نظر آ جائے جس سے وہ مدد لے سکے۔ وہ اسی طرح پہاڑوں پر دوڑتی رہی کہ 6 پھیرے مکمل ہو گئے۔ 7ویں مرتبہ خدا سے دعا کرتی ہوئی دوڑی تو انہوں نے ایک آواز سنی۔ انہوں نے فوراً سے مخاطب کر کے نیکی کے نام پر مدد کی درخواست کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو زمین سے پانی ابلنے لگا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق 7ویں مرتبہ اللہ سے دعا کرتی ہوئی حضرت ہاجرہ علیہ السلام دوڑی اور واپس آئی تو دیکھا کہ بچے نے بے تابی سے جہاں ایڑیاں ماری اور ایڑیاں رگڑی تھی وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے گھبراہٹ میں پتھر جمع کر کے اس کے ارد گرد ایک حالہ سا بنا لیا تاکہ پانی ضائع نہ ہو اور کچھ دنوں کے لیے ذخیرہ ہو جائے، اور فرمایا: زمزم یعنی اے پانی ٹھہر جا۔ اسی سے چشمے کا نام بھی زمزم ہوا اور اس کا پانی آب زمزم کہلایا اور مقدس پانی گردانا گیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اسی چشمے کے پاس اپنی رہائش اختیار کر لی تھی۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک صحرا نشین بدوؤں کا ایک قافلہ قریب سے گزرا۔ انہوں نے اڑتے اور چہچہاتے ہوئے پرندے دیکھے تو قیاس کیا کہ یہاں اس مقام پر کہیں پانی ہے۔ پانی کی تلاش و جستجو انہیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس لے آئی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر
انہوں نے پانی پینے کی اجازت طلب کی۔ آپ کی اجازت سے ان لوگوں نے خود بھی پانی پیا اور اپنے اونٹوں کو بھی پانی پلایا۔ پانی کی فراوانی دیکھ کر وہ بدو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے اپنے خیمے نصب کر کے وہیں مقیم ہو گئے۔ اس کے بعد یہ ماجرا ہوا کہ لوگ آتے گئے اور وہاں آباد ہوتے گئے اور یوں شہر آباد ہو گیا۔ پہلے پہل خیموں کا شہر تھا، پھر لوگوں نے پتھروں اور مٹی سے مکانات کی تعمیر شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک عظیم الشان شہر وجود میں آ گیا۔ یہ وہی شہر تھا جو آج مکہ مکرمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک بے آب و گیا صحرا میں محض حکم خداوندی کی تعمیل میں دکھ جھیلنے والی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو خدا نے رہتی دنیا تک عزت اور شہرت عطا کر دی۔ وہ جس حصے پر دوڑتی تھی، آج ہر مسلمان حج یا عمرے کے دوران ان کی تقلید کرتا ہوا ان کی تکلیف اور صبر پر عملی داد دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے کہ اگر وہ زمزم کے پانی کو ویسے چھوڑ دیتی یا اس کے ارد گرد دیوار یا منڈیر نہ بناتی تو زمزم ایک زبردست نہر کی صورت اختیار کر لیتا۔ ان کی مراد یہ ہے کہ زمزم کا کنواں نہ ہوتا، بلکہ یہ ایک دریا ہوتا جو پورے عرب کو سیراب کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ میں رہے، آب زمزم بڑے احترام کے ساتھ پیتے رہے، اور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو صلح حدیبیہ کے موقع پر منگوا کر پیا اور واپسی میں ساتھ لے کر آئے۔ ان کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور صحابہ کرام بھی سفر حج کے بعد واپسی میں ہمراہ لے کر آتے تھے۔ یہ پیاری رسم اسی ذوق و شوق سے آج بھی جاری ہے۔